اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام. میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اور بہت پر رونق ہم محفل سجاتے ہیں. رمضان المبارک کا بہت عظیم مہینہ جس میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ روڈوں پہ سحریاں کرواتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، بڑی رونقیں ہوتی ہیں. رمضان کی اپنی کی رونق ہے، پورے سال کے جتنے 12 مہینے ہیں لیکن رمضان کی اپنی کی رونق ہے. اور میں چاہوں گا کہ روٹھے منہ کو مناؤ. اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. اگر آپ کے بہن بھائی ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. اگر کوئی آپ کا بھائی کوئی بہن کمزور ہے تو اس کی مدد کریں. اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنی فیملی میں دیکھیں. سب سے پہلے اپنی فیملی کو دیکھیں. اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے جو مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف کراؤں. آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت نعت خواں کا پینل ہے اور جناب ریحان اور طاہر بہت اچھا پڑھتے ہیں مل کر ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں، اس کے بعد پھر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا آپ سے. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ زمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ زمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسمان. اللہ اللہ. دونوں بھائی مل کر پڑھتے ہیں، ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ آئے میری بزم عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاکم اللہ پاک ایسے ہی آپ کو ہدایت دے اور آپ ایسے ہی حضور کی نعت شریف پیش کرتے رہیں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. آج ہمارے ساتھ ہیں معروف عالم دین علامہ عمیر ترابی صاحب. علامہ عمیر ترابی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. آپ آئے ماشاءاللہ بزم عقیدت میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر آنے کا موقع دیا. ہم تو چاہیں گے تو آپ روزانہ آئیں ہمارے پاس. یہ آپ کی محبت ہے، ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایک اور معروف شخصیت محترم جناب عاصم شہزاد صاحب جو کہ ماشاءاللہ ہیئر ڈریسر بھی ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، ہمارے مشفق و مہربان بھی ہیں اور نعت شریف بھی بہت زبردست انداز میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم عاصم بھائی. وعلیکم السلام. عاصم بھائی کیسے ہیں؟ جی میں بالکل طبیعت ٹھیک ہے؟ بزم عقیدت میں آپ آئے، خوش آمدید کہتا ہوں. سر یہ آپ کا پیار ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. علامہ صاحب آج سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دن تھا اور کل ہم نے جو ٹرانسمیشن کی ماں سیدہ پر پوری ٹرانسمیشن کی الحمدللہ. میں چاہوں گا کہ کچھ ذکر خیر آپ اس پر کریں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من کچھ شان بیان کر دیں، ان کی تو شان ویسے ہی بہت اعلیٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، میٹرو ٹی وی بزم عقیدت کے تمام ساتھیوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا. جی. اور آپ کے لیے اور میرے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں سیدہ کائنات کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا میں کئی رنگوں کی محفلیں ہوتی ہیں، کہیں پر کچھ بیان، کہیں پر کچھ بیان ہوتا ہے. یہ سعادت ہمیں ملی ہے کہ آج ہم سیدہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی شان تو اتنی اعلیٰ ہے کہ کس پہلو پہ گفتگو کی جائے. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سخی، سرکار کی آل بھی سخی. اللہ. اور یہ گھرانہ اتنا سخی ہے کہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا نوکری ہو گئی. جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. قرآن کریم میں فرقان حمید میں یہ آیت موجود ہے اور ذکر کیا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اس کی تفسیر موجود ہے. عشق کی بات یہ کرتا چلوں کہ سیدہ کائنات مولا علی اور یہ پورا گھرانہ اتنا سخی ہے. آج ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، روزہ انہوں نے بھی رکھا. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جب دونوں شہزادے بیمار ہوئے
تو انہوں نے ان کی نظر کے روزے مانے کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ 3 سا جو لے کر آئے اور سیدہ کائنات نے افطاری کی تیاری کی. ایک دن افطار کے وقت عین موقع پر دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا گیا کون؟ کا میں مسکین ہوں, کھانا ملے گا؟ سیدہ خاتون جنت نے وہ کھانا اس مسکین کو دے دیا. اللہ اکبر. دوسری نظر کا روزہ, عین افطار کے وقت ایک یتیم ماں کے دروازہ بجاتا ہے کہ ہمیں کھانا ملے گا, تو آپ نے وہ کھانا بھی اسے دے دیا. تیسرے دن قیدی آیا, اسیر, اور اس نے کہا مجھے کھانا ملے گا, تو اس پاک گھرانے نے اپنی قربانی دیکھ کر بھوکے کو کھلا کر اللہ اکبر ایسی سخاوت اور ایسا اظہار آپ نے کیا. کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا امتحان تھا کہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ ہم نے اہل بیت کی شان کو ایسا ہی اونچا نہیں کیا. رب تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا تھا, سب میرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کرم سے, اپنی نگاہ مبارک سے, یعنی جو اپنی شان سے دیکھتا ہے, وہ دیکھ رہا تھا. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے اور کہنے لگے محبوب اللہ کا پیغام ہے کہ علی اور فاطمہ نے 3 دن عین افطار کے وقت اپنی قربانی دے کر بھوکوں کو کھانا کھلایا. عرش کا رحمان انہیں سلام پیش کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عرش کا رحمان. اور یہاں پر بڑی اہم بات بتاتا چلوں کہ جب ان گھر والوں نے, سیدہ خاتون جنت نے جب ان کو دیا نا, مولا علی نے جب کھلایا تو کہا ان کے بدلے ہمیں تمہارا شکریہ نہیں چاہیے, ہمیں جو بھی چاہیے اپنے رب سے اجر چاہیے. اللہ. آج کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. سیٹ بولتا ہے کہ بس میری واہ واہ ہو, میری تصویر آئے, غریبوں کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ کوئی ہماری سامنے سے تعریف کرے اور ہمارے سامنے ہماری خوشامدی کرے. لیکن میں جتنے بھی مخیر حضرات, سخی حضرات, جتنے ویلفر ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سیکھنا ہے تو مولا علی سے سیکھیں, سیکھنا ہے تو سیدہ خاتون جنت سے سیکھیں. انہوں نے مسکین کو بھی کھلایا, یتیم کو بھی کھلایا, قیدی کو بھی کھلایا, بھوکے کو کھانا کھلایا, لیکن انہوں نے کہا مجھے اجر تم سے نہیں چاہیے, مجھے اجر مجھے اپنے مولا سے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت یہ تو گھرانہ سخی ہے نا, الحمدللہ. اس در کے باہر کو کھڑا آ جائے, کوئی سائل آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. بھائی بظاہر ان کے پاس دکھنے میں کچھ نہیں ہے, اللہ اکبر, لیکن خزانے ان کے قدموں سے نکلتے ہیں. واہ 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 واہ. دکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, سبحان اللہ, لیکن ان کے در سے کوئی خالی جاتا نہیں. واہ واہ کیا بات ہے. اللہ مزہ آ گیا. عاصم شہزاد صاحب, کیا مصروفیات ہوتی ہیں رمضان میں؟ رمضان میں بس اپنا کام پہ فوکس ہوتا ہے اور نماز تراویح بس. اچھا ماشاءاللہ. 30 روزہ پڑھتے ہیں؟ جی 30 روزہ پوری. جی پوری. اچھا ماشاءاللہ. 6 روزہ 8 روزہ 10 روزہ نہیں ہوتی؟ نہیں. ویسے آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں تو بڑی مصروفیات ہوتی ہیں رمضان میں, یعنی کام بڑھ جاتا ہے آپ کا. جی. تو کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 6 روزہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آگے بہت کسٹمرز آتے ہیں, بڑا میں کام. پہلے جو ہے وہ 10 روزہ پڑھ لیتا تھا, لیکن ابھی جو ہے نا 27 روزہ. اچھا ماشاءاللہ. پوری پڑھتے ہیں؟ جی. ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم بھی پوری پڑھیں. جی بالکل. عاصم میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی عقیدتیں پیش کریں, ناز شریف کی کچھ عقیدتیں پیش کریں. میں آپ کو مائک دیتا ہوں کیونکہ آپ آئیں تو حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کابڑی
سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی میں کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی میں کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ عاصم شہزاد صاحب کیا بات ہے، کمال. دیکھیں حضرت یہ ایک ہیئر ڈریسر ہیں لیکن ان کا شوق دیکھیں، ذوق دیکھیں. حضور کی نعت شریف کتنے ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنے خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. شہزاد بھائی یہ ہے ڈریسر ہے ہاں اور یہ بھی نعت خواں ہیں. آپ بھی تو بلڈر ہیں، آپ بھی تو نعت پڑھتے ہیں. میرا تو حضرت بچپن سے اللہ دیکھیں نا، اللہ پاک نے یہ تو سعادتوں کی بات ہے. اس لبوں پہ ہر کسی کے لبوں پہ نبی کی نعت نہیں آتی، یعنی سرکار کی کرم سے وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں. بڑا مقام ہے حضرت، بڑا مقام ہے. اللہ پاک نے منتخب کیا ہے نعت خواں منتخب، حافظ قرآن منتخب، عالم دین منتخب، واہ واہ استاد منتخب، مان بابا منتخب، واہ واہ. پھر اولیاء کا دامن جس کو ملا وہ بھی منتخب لوگ ہوتے ہیں. واہ واہ. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، میں نے سنا ہے کہ 10 تراویحیں بھی ہوتی ہیں. ہاں لوگوں نے سنت جو افضل کیا ہے حضرت، 10 بھی ہیں، 20 بھی ہیں، کوئی 18 بتاتا ہے، کوئی 15 بتاتا ہے. یہ شہزاد بھائی نے آج ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سوال کیا ہے. مجھے اپنے پیر و مرشد مرد مومن مرد حق سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی کی یاد جو ہے نا وہ مجھے آ گئی، کیونکہ ہم نے تو سیکھا ہی ان بزرگوں کے در سے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا ہے، ان کی تقریروں سیکھا ہے. جی جی بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے توڑ بھوڑ کے جماعت بنائی جی اور عوام میں ایک انتشار کیا کہ بھائی یہ 8 رکعتیں ہیں اور 20 رکعتیں تم پڑھتے ہو، 8 پڑھنی چاہیے. اب یہاں پر قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ ایک آسان سے جواب آپ دیتے ہیں کہ دیکھو 20 تراویحاں یہ بھی روایتوں سے موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کا جو ہے وہ حکم فرمایا کہ جماعت کے ساتھ تراویح ہو، امام ایک ہو، سارے اس کے پیچھے مقتدی ہوں. تو شاہ صاحب علیہ رحمہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تراویح پڑھنے والے کہاں ہیں، جب انہیں بلایا جائے گا ہاں کتنی پڑھی، کہاں 8. اب جس نے 8 پڑھی ہے اور ثابت ہو گیا 20 پڑھنے کی تو 8 پڑھنے والے پھنس جائیں گے. اور جس نے 20 پڑھی اور کہیں گے کہ ہم نے اگر 8 ہے تو ہم نے ویسے ہی پڑھی زیادہ ہے، تو کم سے کم 20 پڑھنے والوں کو میدان محشر کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں.
20 रकातें आइम्मा मुहद्दिसीन के अक़वाल भरे पड़े हुए हैं, किताबें भरी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में इस पे बड़ा काम किया उलमा ने और मुसन्निफीन ने बड़ा काम किया है। तो बताने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ 20 तरावियाँ पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब 20 पढ़ते हैं, आप भी माशाल्लाह 20 पढ़ते हैं, हम सब 20 ही तरावियाँ पढ़ते हैं। 8 तरावी आप अगर देखा जाए तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर मक्के में मदीने में जो पढ़ी जाती है जी जी जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप देखें यमन चले जाएं, आप शाम चले जाएं, आप इराक चले जाएं, जहाँ पर भी आप जाएंगे, जहाँ भी सही उल अक़ीदा सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम मसाजिद में 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर एक बात अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कहूँ कि देखिए कुरान पाक जब पढ़ा जाता है और फिर जहाँ खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह सुभान अल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, तुम अपनी अच्छी आवाज़ को कुरान से मुज़य्यन करो, यानी अच्छी आवाज़ में कुरान की तिलावत करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताख़ीर से हाज़िर हुई कुछ देर बाद। तो हुज़ूर ने पूछा, आयशा इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई, इतनी ताख़ीर क्यों? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक गुलाम कुरान की बड़ी शानदार खूबसूरत तिलावत कर रहा था, मैं बस कुरान सुनने के लिए वहाँ खड़ी हो गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फिर खुद खड़े हुए, कहा मुझे बताओ वो कौन कुरान पढ़ रहा था? तो आका अलैहिस्सलाम उसका कुरान सुनने पहुंचे, उसका कुरान सुन रहे थे। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर ने अच्छा कुरान पढ़ने वाले कारी कुरान के बारे में हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह की हम्दो सताइश है कि उसने मेरी उम्मत में ऐसे कुरान के हाफिज पैदा फरमाए, ऐसे कारी पैदा, ऐसे खूबसूरत अंदाज में। अब यहाँ पर आज की इस महफिल के तवस्सुल से भी जो है वो औलाद के लिए वालिदैन को एक पैगाम देना चाहूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। हुब्बी नबीयकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ, हुब्ब हुब्बी अहली बैतिहा, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, व क़िराअतुल कुरान, का अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ, यानी कुरान की तिलावत। और मजीद आखिरी बात यहाँ अर्ज करता चलूँ, दौलतमंद इंसान अपने बच्चे को ओ लेवल में बड़ी हाई फाई स्कूल में बड़ी आला तालीम दिलाने के लिए कई रुपया खर्च करते हैं, और गरीब आदमी सोचता है कि मैं अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चों को कहाँ तालीम दूँ। तो यहाँ पर देखो कुरान ऐसी चीज़ है, ऐसी अल्लाह की अजीम किताब है कि ये तो गरीब का बच्चा भी पढ़ ले तो ये गनी हो जाता है, अल्लाह, गरीब का बच्चा पढ़ ले। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, क्योंकि ज़िंदगी में भी कुरान काम आता है, कब्र में भी काम आएगा, और मैदान महशर भी अल्लाह ताला हाफिज कुरान को वो मुकाम अता फरमाएगा, उस मुकाम पे सरफराज फरमाएगा कि उनके वालिदैन को भी अजीम ताज पहनाया जाएगा, और हाफिज कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और दर्जे बुलंद करता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। तो कुरान मजीद की 6666 आयत मुबारक है। अकीदे की बात कह दूं, एक उम्मती कुरान का हाफिज है, कुरान मिला नबी के सदक़े, कुरान मिला हुजूर के सदक़े, और जो हाफिज कुरान का हाफिज है 6666 आयत पढ़ेगा, क़यामत के दिन बुलंद मुकाम पर होगा, इतनी ऊंचाई पर होगा। तो जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम पे उतरे हुए कुरान को पढ़कर इतना मुकाम हासिल किया, तो सोचो अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा को क्या मुकाम दिया। जब कुरान का ये क्या बात, कुरान की ये शान है, तो साहिब कुरान की क्या शान, कुरान नाजिल हुआ उसकी क्या शान होगी। क्या बात है, लामा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की माशाल्लाह। प्रोग्राम में एक अपनी एक रूहानियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है लामा साहब। मैं चाहूँगा कि हुजूर की बारगाह में हदिया नात पेश करें। सुभान अल्लाह। ताहिर और रेहान, मैं लेके देता हूँ माइक। माशाल्लाह, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह उन खुश नसीबों में हमारा भी नाम लिख दे, हमें भी मदीने पाक की बाद अब हाजिर नसीब हो जाए। इसी मुनासबत के हवाले से कलाम के चंद अशार कहते हैं, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने
سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں میں زندگی چلتی کسی کی، یہاں میں زندگی چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، کی سیادہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیادہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ ریحان طاہر بہت خوبصورت حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب کی ہم آج دعا لیں، تو سب سے پہلے میں اجازت لیتا ہوں آپ سے، ریحان آپ سے بھی، طاہر آپ سے بھی، عاصم شہزاد آپ سے بھی، علامہ عمر ترابی صاحب آپ سے بھی، اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت لوں گا۔ کل تک کے لیے، کل اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ علامہ صاحب دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا حبیب یا رسول اللہ، الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ یہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں، رحمت بھری ساعتیں یا شرائع رحمت، ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بالخصوص دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی ذوالفقار حسینی مرحوم کے اللہ تبارک و تعالی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے خالد حسنین صاحب کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، اور دیگر حضور کے جتنی امت کے ثنا خاں نیک بندے بندیاں جو بھی انتقال کر گئے سب کی رحمت پر نزول فرما، اور دعا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے۔
فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے. ہمارے پاکستان کے ساتھ جو بھی غناؤنہ کھیل کھیل رہے ہیں رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ عوام پاکستان کو اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے وطن کی حفاظت اور وطن کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا کر. ہر طرح کے خطرات اندرونی بیرونی سازشوں سے میرے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. عوام اہل سنت عوام پاکستان کی حفاظت فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.